علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار، احمد مختار، مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکشبنا میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک مبارک ہو۔ اس جمعے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں فتح یابی عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام قید خانے میں قید ہیں، بالخصوص مفتی سلمان اظہری صاحب، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے صدقہ و طفیل سے رہائی کا ذریعہ عطا فرما دے، رہائی عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعہ میں نے وضو اور غسل کے مسائل بتائے تھے کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور غسل کس طریقے سے ہونا چاہیے، فرائض غسل کتنے ہیں اور فرائض وضو کتنے ہیں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں سب جھوٹے ہیں، جتنے بھی ادنیہ ہیں، جتنے بھی ریلیجس ہیں سب جھوٹے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین، سب سے بہترین مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ آیت اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، جمعۃ الوداع، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیے، اور آخری حج تھا وہ۔ اس کے بعد حضور حج کے آنے کے بعد پھر دوسرا حج کا مہینہ نہیں آیا، اور اس سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے ربیع الاول شریف میں۔ تو آخری جمعہ یعنی جمعہ کے دن تھا وہ، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حج کے دوران، جمعۃ الوداع کہتے ہیں اس کو، اسی کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔
قرآن شریف کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے یہ آیت ہے۔ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج دین اسلام کو میں نے منتخب کر دیا۔ اب دین اسلام میں جو چیزیں آنی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں وہ تمام چیزیں مکمل ہو گئی، وہ شریعت تمام مکمل ہو گئی۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے وہ احادیث مبارکہ بنا، اور وہی قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا وہ قرآن بن گیا، اور جو ہمارے آقا کی زبان سے جو آواز نکلی، جو باتیں نکلی، وہ احادیث مبارکہ بن گیا۔ اب ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے بس، اس کے علاوہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ مسائل ہیں جس کے جاننا بہت ضروری ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین، پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام کے کچھ بنیادی چیز جاننا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اگر ان بنیادی چیزوں کو ہم نہیں جانیں گے تو صرف نام کے مسلمان ہوں گے، کام کے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان کریمہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چاند نظر آتے ہی جو جمعے کو صرف نماز پڑھتے تھے یا کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے فضل سے وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نمازی ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ رمضان مبارک کے مہینے کی خیر و برکت ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ بھی اپنے سر کو سجدے میں ٹیک رہا ہے، کبھی مسجد کی طرف نہیں آتے ہوئے نظر آتے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ آتے ہیں، اب مساجد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں۔ وہ بہت بڑے کمبخت اور نااہل انسان ہوں گے، شخص ہوں گے جو رمضان کے مہینے میں رب کو راضی نہ کر سکتا ہو، سجدہ نہ کر سکتا ہو۔ وہ بہت بدبخت انسان ہوگا جو اتنا اچھا مہینہ پا کر بھی وہ نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ اب بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ میرے دوستو بزرگوں، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا ٹچ کرنا بھی ثواب ہے، قرآن میں اپنی انگلیوں کو پھیرنا بھی ثواب ہے۔ آپ کو بھلے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو لیکن آپ پاک و صاف باوضو ہو کر کے قرآن کی آیت میں آپ اپنی انگلیوں کو پھیرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما دے گا، پسند فرما لے گا، اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ قرآن کے حروف میں پھیرے اپنی انگلیوں کو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اب یہ نہیں کہ صرف ہم پھیر کر کے معاملہ ختم کر دیں، کوشش کریں، قرآن سیکھنا کوشش کریں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین ماسٹر لگا سکتے ہیں، انگلش، میتھ، سنسکرت وغیرہ جو بھی سبجیکٹ ہے اس کے لیے بہترین ماسٹر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کیا قرآن سیکھنے کے لیے حافظ قرآن تلاش نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر میں بلا کر کے حافظ قرآن سے قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر محدود نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ کہاں تک علم حاصل کرو؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، ابھی بہت عمر باقی الحمدللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھے، ایک طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف لوگ تسبیح و تحلیل میں رکھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، نمازیوں کی طرف نظر کیے، تسبیح و تحلیل کر رہے تھے اس کی طرف نظر کیے، ان دونوں کی طرف نہیں گئے، اور جہاں لوگ علم حاصل کر رہے تھے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں کہ معلم الانسان، میں معلم انسانوں کو معلم بنا کر بھیجا ہوں، اور یہ مجھے بہت پسند ہے کہ دین لوگ حاصل کرے۔ 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کا ایک حرف آدمی سیکھ لے، حدیث سیکھ لے۔ 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سیکھیں۔ اس کو آپ گیٹ کی طرف باندھ لیں تو علم حاصل کریں۔ بہت اچھا موقع ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، ہمارے حفاظ کرام بہت ہے، بلائیے گھروں میں، ان سے قرآن سیکھیے۔
الحمدللہ آپ کو بہترین قرآن سکھائیں گے، اور یہی قرآن ذریعہ بن جائے گا آپ کا قیامت کے دن، آپ خود سیکھیں اور بچوں کو بھی قرآن سکھائیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اسلام کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے، جو جانتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان جائیں گے۔ یہ مجھے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو معلوم نہیں، الحمدللہ یہاں بہت ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو مجھ سے بہتر جانکاری رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے کچھ مسئلہ و مسائل ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، پلر آف اسلام 5 ہے، جس کو جاننا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر بنیادی چیز نہیں جانیں گے تو سمجھ لو کہ ہم صرف مسلمان ہمارا نام ہے اور ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے۔ وہ 5 چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے توحید، جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید۔ دوسری نمبر میں ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ جو رمضان المبارک کا مہینے چل رہا ہے، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ یہ 5 چیز کی جانکاری ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 چیز، اور اس 5 چیزوں کے ایکسپلین کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے، اسے آپ یاد کر لیں۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو ہم توحید کلمہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، بالکل دل سے زبان سے اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت کا لائق ہے تو صرف اللہ ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یاد رکھیے گا، بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ یہ توحید کا مطلب ہو گیا، جسے جاننا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے نماز۔ نماز کے مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا اگر ایکسپلین کریں گے تو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ، عاقل مینس عقل والا ہونا، بالغ مینس بالغ ہونا، پاگل نہ ہونا، مجنون نہ ہونا۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ کسی بھی حال میں، چاہے آپ جنگل میں ہو، چاہے آپ ہاسپٹل میں ہو، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے آپ سفر میں ہو، کسی بھی حال میں یہ نماز معاف نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تیسری چیز آ گیا روزہ۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہے۔ نماز میں کیا تھا کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سہولت رکھا ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا اگر آپ مسافر ہیں تو بعد میں روزہ رکھیں، آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ بیمار سے صحت یاب ہو جائے، صحیح ہو جائے، پھر روزہ رکھیں۔ مسافر ہے، جب سفر سے گھر آ جائے پھر روزہ رکھیں۔ یا ایسی مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہو، بچہ چھوٹا ننھا ہے اور دودھ پلاتی ہو، تو ایسی ماؤں کے لیے رخصت ہے کہ بعد میں روزہ رکھیں۔ ہلاکت اگر ہو کہ ہم روزہ رکھیں گے اور ہمارا دودھ خشک ہو جائے گا، پھر ہم بچے کو فیڈنگ نہیں کر سکتے، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے، اور اس کی وجہ سے ہمارا بچہ بیمار ہو جائے گا، تو ایسی ماؤں کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے کہ رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے۔ سمجھ گئے؟ لیکن نماز میں نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہے، چاہے بچہ ننھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، چاہے آپ بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو، گھر میں ہو، نماز میں کوئی شریعت نے رخصت نہیں دی ہے۔ نماز آپ کو پڑھنی۔ ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، بہت اچنبھے کی مسئلہ ہے، تعجب کریں گے، مسئلہ ہے تو بتا دیتا ہوں۔ شریعت نے یہاں تک دیا ہے، جو بچے زندے نہ عورتیں، کہ بچہ اگر آدھا نکلا ہو، بچہ اگر آدھا نکلا ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔ سوچئے، بہت نکتہ والا مسئلہ بتا رہا ہوں یہ، اور نماز کی اہمیت سمجھیے۔ مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت سمجھیے کہ نماز کیا ہے۔
کہ بچہ زنتا ہو اور آدھا بچہ نکلا ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو تو عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔ اب اس سے بڑا مسئلہ اور اہمیت آپ کو اور میں کیا بتا سکتا ہوں۔ یہ سب اندازہ لگائیں کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے دوستوں؟ اس لیے تو ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا حال آج کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز سے لاپرواہ ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے۔ نماز کیا ہے؟ کچھ مطلب نہیں۔ توحید، نماز، روزہ، اب آ گیا زکوٰۃ۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ نماز کے لیے کیا تھا؟ عاقل بالغ ہونا۔ روزے کے لیے کیا تھا؟ عاقل بالغ ہونا۔ اب زکوٰۃ کے لیے عاقل بالغ اور صاحب نصاب ہونا۔ کیا ہونا؟ صاحب نصاب ہونا۔ جو صاحب نصاب ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا ان دونوں میں سے کچھ نہ ہو، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا رقم ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ قرض دار ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ قرض دار ہے، صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ قرض دار ہے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرے۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا رقم ہے تب وہ زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اب 5ویں چیز ہے حج۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، نماز ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ کھا پی کر کے بہترین طریقے سے حج سے واپس آ کر اس کے اتنا پیسہ بچتا ہے کہ وہ 3 ٹائم کا کھانا کھا سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کرے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد، 5 چیز، پلر آف اسلام۔ کیا کیا ہے؟ پھر ایک بار ریویژن کروا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشی ہو جائے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور یہ تمام چیزوں کو میں نے بہترین طریقے سے ایکسپلین کروا دیا۔ اگر نہیں کسی کو معلوم ہے تو ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہوں، یا اور بھی الحمدللہ بہت علماء کرام ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب توحید کے بعد یعنی کلمہ، مسلمان گھر تو ہم پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہوتی ہے نماز۔ کلمہ کے بعد اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے، یہ اقرار کر لینے کے بعد ہمارے لیے جو سب سے ضروری چیز نافذ ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ میں نماز کا مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی بتایا میں کہ بہت ایسے ہمارے بھائی لوگ ہیں جو کبھی مسجد کی طرف چہرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں الحمدللہ مساجد میں آتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت ہی ایسے بدبخت ہوں گے جو رمضان کے مہینے پاتے ہیں، پائے ہیں، اور اس میں نماز اور اللہ کو راضی نہ کرتے ہیں۔ شرائط نماز، نماز کے لیے کچھ شرط ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فرائض نماز جس کو جاننا بہت ضروری ہے، شرائط نماز، فرائض نماز۔ ہم نماز پڑھیں گے اور ہماری نماز نہیں قبول ہوگی تو فائدہ کیا؟ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک نماز فرض پڑھیں گے تو 70 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 70 نماز۔ اور نفل نماز پڑھیں گے تو فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا اچھا مبارک مہینہ ہے۔ آج اگر کسی مال میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک لیپ ٹاپ کے بدلے میں ایک لیپ ٹاپ فری، ایک موبائل کے بدلے میں ایک موبائل فری، ایک ٹی وی کے بدلے میں ایک ٹی وی فری، تو لائن لگ جائے گی۔ یہاں فینکس مال ہے نا، فینکس مال سے لے کر کے یہاں تک نمبر نظر آئے گا اگر یہ اعلان کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، ایک کے بدلے میں ایک نہیں دے رہا ہے، ایک کے بدلے میں ایک نہیں دے رہا ہے بلکہ ایک کے بدلے میں 70 گنا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک کے بدلے میں 70 گنا۔ پھر بھی ہم خواب خرگوش کے نیند سو رہے ہیں، جگ نہیں رہے میرے دوستو۔ سوچو، ایک کا بدلہ 70 مل رہا ہے ہمیں، لیکن وہ 70 کب ملے گا؟ جب ہم صحیح طریقے سے اس چیز کو ادا کریں گے۔ ادا نہیں کریں گے، اب ہم جائیں، موبائل ہے ایک پہ فری، ایک صحیح ملا اور ایک صحیح نہیں، خراب ملا، فائدہ کیا؟ ایک ٹی وی صحیح ہے جو پیسہ دی ہے، دوسرا صحیح نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہمیں 70 اس وقت ملے گا جب ہم صحیح طریقے سے جتنے اراکین ہیں اس کو ادا کریں گے، تب
تو اسے جاننا ضروری ہے نا، علم حاصل کرنا ضروری ہے نا۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اس چیز کو ہم کیسے پائیں گے؟ تو شرائط نماز 6 ہیں، ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ شرائط نماز میں جو ہے سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ جب تک ہم طہارت حاصل نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 چیزیں ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ طہارت یاد رکھیے گا، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ۔ طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں تو دیکھیں ہمیں 3 چیز پاک و صاف ہونی چاہیے۔ جب تک وہ 3 چیز پاک و صاف نہیں ہوگی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنا باڈی مینس بدن، پھر کپڑا، پھر جگہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھیں، یہ 3 چیز پاک و صاف ہونی چاہیے۔ جب تک پاک و صاف نہیں ہوگی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بدن، کپڑا، جس جگہ پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ ستر عورت دوسرے نمبر میں آ گیا۔ ستر عورت، ستر عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو ہمارا بدن ڈھکا رہنا چاہیے۔ ستر مینس ہوتا ہے بدن اور عورت مینس ہوتا ہے ڈھکنا، تو ہمارا بدن ڈھکا رہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے ہتھیلی، چہرہ اور پیر کا پنجہ جو وہ چھوڑ کر کے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے۔ مردوں کے لیے ناک کے نیچے سے لے کر ٹخنے گھٹنے کے نیچے تک ڈھکا رہنا چاہیے۔ بہت ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں جو ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو پچھلا حصہ پورا نظر آتا ہے اور وہ ستر عورت میں داخل ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نماز میں ستر عورت چھپانا ضروری ہے، صدر کو چھپانا ضروری ہے، نہیں چھپے گا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب مردوں کے لیے چھپانا فرض ہے، ناک کے نیچے سے لے کر کے یہ ٹخنے کے گھٹنے کے نیچے تک۔ تو آپ اگر نماز پڑھیں تو فل کپڑا پہن کے پڑھیں، یا پھر ایسا شرٹ رہے جو نیچے تک جائے تاکہ ہم رکوع میں جائیں تو ہمارا سطر نظر نہ آئے۔ اگر سطر نظر آ گیا، سطر کھل گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آج کل کا بہت فیشن چلا ہے پینٹ پھٹا ہوا، وہ بھی لوگ پہن کے پڑھتے ہیں، اور جو یہاں پھٹا رہتا ہے یہ بھی سطر میں داخل ہے۔ اگر وہ چیز نظر آ گئی سطر تو ہماری نماز نہیں ہوگی، چاہے رکوع سجدہ کر لو، کچھ بھی کر لو، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ضروری ہے سطر کو چھپانا نماز کے لیے۔ تو طہارت ہو گیا، سطر ہو گیا، وقت۔ وقت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نماز جس وقت کی اسی وقت میں ادا کریں۔ ظہر کی نماز ظہر میں، عصر کی نماز عصر میں، مغرب کی نماز مغرب میں، عشاء کی نماز عشاء میں، فجر کی نماز فجر میں۔ اب کوئی ظہر کی نماز عصر میں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، قضا ہو جائے گی۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھیں گے اس کی نیت کریں گے۔ فرض نماز پڑھ رہے تو فرض کی نیت کریں گے، سنت نماز پڑھ رہے تو سنت کی نیت کریں گے، نفل نماز پڑھے تو نفل کی نیت کریں گے، وطر نماز پڑھے تو وطر کی، اور تراویح کی پڑھے تو تراویح کی نیت کریں گے۔ کتنے ہو گئے؟ طہارت، ستر عورت، وقت، نیت۔ پانچواں ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کعبہ شریف کے علاوہ دوسری کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے وقت میں ہمارا چہرہ، ہمارا جسم کا حصہ، اگلا پارٹ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا۔ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، بغیر اللہ اکبر کہے نماز نہیں ہوگی۔ امام صاحب کے ساتھ پڑھے یا اکیلے پڑھے، اللہ اکبر کی آواز آنی چاہیے اتنی زور سے کہ ہم خود سن سکیں۔ اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ 5-6 چیز کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ، تکبیر تحریمہ۔ اب فرائض نماز، وقت بالکل 1-2 منٹ ہے، میں بتا دیتا ہوں جلدی میں۔ فرائض نماز بھی 6 ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قید آخرہ اور خروج بالسینئی۔ قیام کے مطلب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ اگر جو صحیح سلام ہے، کوئی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی تکلیف ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا، بلا عذر اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ قیام فرض ہے۔ اب جو حضرات کرسی میں پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے کم سے کم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بول کے ثنا پڑھ کر کے آپ بیٹھ جائیں تاکہ فرض آپ سے نہ چھوٹے، فرض آپ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے قرات۔ قرات کے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم قرآن سے 3 آیت پڑھنا، اور 3 آیت جو ہے وہ
कब 46 लेटर की होती है, तो कम से कम 46 लेटर पढ़ना। इससे कम अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें खामोश रहना है। अकेले अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कुरान से 3 आयत पढ़ेंगे और 3 आयत से कम पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। उसके बाद है रुकू सजदा। रुकू उसको कहते हैं अपने हाथों को घुटनों में रख करके झुकने का नाम। इतना झुके कि अगर यहाँ पानी रख दिया जाए तो पानी ना गिरे। अगर थोड़ा झुकेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। झुकना ज़रूरी है घुटनों में रख कर। अब 3 बार कम से कम कहना सुबहान रब्बियल अज़ीम। और सजदा के मतलब ये है नाक, पेशानी, हथेली, अब पैर के पंजे, घुटने ज़मीन में टिकने का नाम। इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ सजदे में उठ गई तो हमारी नमाज नहीं होगी। याद रखिएगा, लोग पेशानी रखते, नाक नहीं रखते, नाक रखते, पेशानी नहीं रखते। और इन तमाम चीज़ों को ज़मीन में टिकना ज़रूरी है। नाक, पेशानी, घुटना और ये हथेली और ये पैर के पंजे, उंगलियाँ भी लोग उठा देते सजदे की हालत में। अगर उंगलियां उठा देंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। उंगलियां बिल्कुल ज़मीन से टच होनी चाहिए, नाक, पेशानी टच होनी चाहिए, याद रखें। उसके बाद है कायदे आखिरा। कायदे आखिरा दूसरी कायदा को कहते हैं जिसमें तहियात, दुआए मासूरा पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है। उसके बाद है खुरूजी बिस्सिनेई। खुरूजी बिस्सिनेई के मतलब है सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करना। समझ गए? इन तमाम चीज़ों को आप जब तक नहीं सही तरीके से जानेंगे उस वक्त तक आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन हासिल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक के महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इल्म हासिल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिर रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप सभी हज़रात, मैदान वाले, ऊपर वाले सभी लोग खड़े होकर के अच्छे से सफर दुरुस्त कर लें।